اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، خواہ ہم اس جیسا ایک اور سمندر جو ہے اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ نوٹ کریں نا آپ کمپیریزن، اگر وہ اصل جو اس کا تھیم ہے کہ کس کا کس کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے، تو پھر آپ کو اس سورت کو پڑھنے کا کوئی لطف نہیں آئے گا کہ وہ اس کائنات کی چیزوں سے محبت کر رہے ہیں، ان کو سر پہ چڑھا رہے ہیں، جبکہ اصل چیز کیا ہے کہ تم اس چیز پر غور کرو کہ میرے رب کے کلمات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اس پر کوئی غور نہیں کرتا، اللہ کی صفات کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، اللہ کے کمالات کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، اللہ کی مخلوق کے کمالات کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ قل کہہ دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ذرا ان کو بتا دیں، ان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تو تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، یہ فرق ضرور ہے، یعنی بائی نیچر میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن میری خاص بات کیا ہے، یوحا الیہ، میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ کیا وحی کیا جاتا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب دیکھیے آیت نمبر 106 کے اندر کہا تھا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا اور اس کی نشانیوں کا انکار کیا۔ اب اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی بھی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، اب یہاں بھی لفظ رب نوٹ کیجئے، جو کوئی بھی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، تو چاہیے فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت جو اس نے اپنے بندے پر فرمائی، اپنے بندے زکریا پر فرمائی، اس کا ذکر ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو دبی ہوئی آواز میں، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، انہوں نے کہا اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں بھی بوڑھی ہو گئی ہیں اور میرا سر شعلے مارنے لگا ہے، یعنی سفید ہو گیا ہے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور میں تجھے پکار کر اے میرے مالک نامراد نہیں رہوں گا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور مجھے اندیشہ ہے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور مجھے اپنے بھائی بندوں سے خوف ہے، یعنی کوئی میرا ولی نہیں بنے گا، میرے کام کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، جبکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا،
لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے ایک درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی جناب سے ایک ولی عطا فرما. یہ بھی من لدن ہے، جیسے وہ من لدنی علما تھا، من لدنی علما حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اپنے پاس سے مجھے ایک علم عطا کیا ہے. تو اسی طرح انہوں نے کہا من لدن کا ولی، اگرچہ جو ظاہری اسباب ہیں ان میں تو کوئی بات جو ہے وہ فٹ نہیں بیٹھتی کہ میری بیوی شروع سے بانجھ تھی، انفرٹائل تھی، اور اب تو میں بھی بوڑھا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ مالک تو ہے، دینے والا تو ہے، اسباب بھی تو نے پیدا کیے ہیں. یعنی پہلے سارے جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ کر پھر اس سے دعا مانگ رہے ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. اور پچھلی آیت میں کہہ چکے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو لہذا تو مجھے عطا کر اپنے پاس سے ایک ولی، یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ جو وارث بنے میرا اور آل یعقوب کا، وجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے رب بنانا اس کو بہت ہی خوش اتوار، نیک صالح. اللہ نے فرمایا یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا. اللہ نے نام بھی خود ہی رکھ دیا. قال ربی انا یکون لی غلام، اب پہلے خود ہی درخواست کی تھی لیکن اب دل پھر نہیں مان رہا اس بات کو، کہ وہی جو اطمینان قلب نہیں ہوا. فرمایا قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، کہ اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور اب تو میں بھی بڑھاپے کو پہنچ چکا. قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، گھبراؤ نہیں. قال ربک هو علی ہین، اور فرمایا کہ تیرے رب پر ایسا کرنا بہت آسان ہے. وقد خلقتک من قبل، اور اللہ نے تمہیں بھی تو پہلے پیدا کیا ہی تھا. ولم تک شیئا، اور تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے. قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا عرض کرنے لگے کہ یا اللہ پھر مجھے کوئی نشانی بھی دکھا. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، عرض کی کہ اے میرے رب مجھے کوئی نشانی دکھا. اللہ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ 3 راتوں تک، یعنی 3 دن رات تک کلام نہیں کر سکے گا. فخرج علی قومہ من المحراب، پس نکلے زکریا اپنی قوم کے سامنے، لوگوں کے پاس محراب میں سے. فاوحا الیہ، اور اللہ نے ان کی طرف وحی کی. اور فاوحا الیہم، ان کی طرف وحی کیا، یعنی اشارے سے ان سے کہا ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم تسبیح کرو صبح اور شام. اب اختصار سے کام لیا کہ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. اب سیدھا حضرت یحییٰ سے خطاب ہے، یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، خذ الکتاب بقوۃ، پکڑو کتاب کو قوت کے ساتھ. اب یہ کتاب کون سی ہے؟ تورات. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اس کو بچپن ہی سے حکمت و دانائی عطا کی تھی، معاملہ فہمی عطا کی تھی. وحنانا من لدنہ وزکاہ، منا وزکاہ، اور ہم نے اپنے پاس سے ان کے اندر شفقت بھی رکھی تھی اور پاکیزگی بھی. وکانا تقیہ، اور وہ انتہائی متقی انسان تھے. وبرم بوالدیہ، اپنے والدین کے لیے بہت نیک اور ان کی بڑے ادب کرنے والے، اچھی طرح پیش آنے والے. ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ نہ تھے سرکش اور نافرمان. وسلام علیہ، سلام ہو ان پر، یوم ولدہ، اس دن بھی جس دن وہ پیدا ہوئے، ویوم یموت، اور جس دن وہ فوت ہوں گے. جی وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب دیکھیں ترتیب بدل گئی. 2 صورتیں ہیں حضرت مریم کے نام سے، میں نے وہاں بھی نوٹ کروایا تھا سورہ آل عمران میں، کہ آل عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے اور حضرت موسیٰ کے والد کا نام ہے. لیکن چونکہ اس صورت میں بھی ذکر کس کا تھا زیادہ؟
حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا، تو اس سے بھی مراد یہی ہیں، آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، اور سورہ مریم یہ تو منہ سے بول رہی ہے کہ یہ انہی کا تذکرہ ہے۔ ترتیب کیا تھی کہ وہاں بھی ان دونوں کا ذکر تھا ون بائی ون، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کو عیسائی بھی مانتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے ہوئی تھی کہ جب کہ حضرت زکریا بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، تو وہ بھی اب نارمل شے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسباب کے خلاف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بندوبست کیا، تو اگر وہ اللہ کر سکتا ہے تو کیا اللہ ایک سٹیپ اور آگے جا کر یہ نہیں کر سکتا کسی کو بن باپ کے پیدا کرتے؟ تو یہی اس کے درمیان اشر رشنل ہے۔ یعنی بعض لوگ اس کو خواہ جو ہیں وہ قرآن مجید کے الفاظ میں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ اگر کوئی ایسی بات نہیں تھی تو پھر کن کو اتنے اہتمام کے ساتھ اس پیدائش کو کیوں بیان کیا؟ دونوں مقامات پر، سورہ آل عمران میں بھی دونوں کا تذکرہ ہے، حضرت یحییٰ کی پیدائش کا بھی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا بھی، اور یہاں سورہ مریم میں بھی دونوں کا تذکرہ ہے، اور اس ترتیب اس فرق کے ساتھ کہ وہاں پہلے ذکر حضرت یحییٰ کا ہے اور بعد میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے۔ یہاں پہلے ذکر وہاں پہلے ذکر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ہے، پھر حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ہے۔ یہاں ترتیب الٹ گئی، پہلے ذکر حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ہے اور بعد میں ذکر سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ایک بات نوٹ کیجئے، یہ قرآن مجید کی بڑی خوبصورت صورتوں میں سے ہے، اس میں ماں سوائے ایک رکوع ایسا آئے گا جس میں وہ ردم ٹوٹے گا، باقی پوری کی پوری صورت اس کا ردم ایک ہے، اس کا قافیہ ایک ہے۔ دیکھیے گا، زکریہ، خفیہ، شقیہ، ولیہ، رضیہ، سمیہ، عطیہ، شیعہ، عشیہ، سویہ، سبیہ، تقیہ، عصیہ اور یبا سحیہ۔ اب آیا حضرت مریم کا ذکر شروع ہو گیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں سے ذکر کر مریم کا، سلام علیہا اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب وہ الگ ہو گئیں اپنے لوگوں سے اور مشرق کی طرف چلی گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے ان سے پردہ کر لیا۔ اب ان کا جو ہیکل کے اندر آنا تھا اور کس طریقے سے لوگ ان کی پرورش کے لیے قرہ اندازیاں ہوئیں کہ میں مریم کی پرورش کروں گا، کوئی کہتا میں مریم کی پرورش کروں گا، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ کو کفیل بنا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کفیل بنایا جو ان کے خالو بھی تھے۔ تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف بھیجا اپنی روح کو، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن کر آ گئے۔ قالت، حضرت مریم کہنے لگیں، انی اعوذ بکا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم میں ذرا بھی خوف ہے اللہ کا تو میں تم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، یعنی میں سے دور رہنا، میرے قریب نہ آنا۔ یعنی ایک شریف عورت جو ہے، یعنی تنہائی کے اندر ایک مرد جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک دم مواجہہ ہو گیا، آمنے سامنے ہو گئے، تو ان کی پلاننگ میں نہیں تھا، تو جس طرح وہ ان کو شوق ہوا ایک دم، اور فوراً انہوں نے دور سے اشارہ کیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، من کا تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے، تم میں کچھ بھی اللہ کا خوف ہے تو میرے قریب نہ آنا۔ قالا، حضرت جبرائیل بولے، انما انا رسول ربک، بے شک میں تو تیرے رب کا پیغام بر ہوں، کیوں آیا ہوں؟ لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے دوں ایک پاکیزہ لڑکا۔ قالت، حضرت مریم کہنے لگی، انا یکون لی غلام، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے یہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، حضرت مریم کہنے لگی کہ میرے یہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا جبکہ مجھے تو کسی بشر نے کبھی، انسان نے کبھی، مرد نے کبھی چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ قال کذالک، حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ ایسا ہی ہوگا۔ قال ربکی، تیرے رب نے فرمایا ہے، ہوا علی ہین، ایسا کرنا مجھ پر بڑا آسان ہے،
وَلِنَجْعَلَهُ، اور میں اس لڑکے کو بنا دوں گا آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ایک نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی جانب سے ایک رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اب تو اس بات کا فیصلہ ہو چکا، اٹس ناٹ اے چوائس ناؤ، اٹس ڈن. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، رہ گیا آیت. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو اس بچے کے ساتھ حضرت مریم حاملہ ہو گئیں. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور اس کو لے کر، اس حمل کو لے کر دور کسی جگہ پر چلے گی پریشانی کے اندر کہ اب میں کس منہ کے ساتھ جو ہے لوگوں کو شکل دکھاؤں گی. فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور پھر درد ذہ سے پریشان ہو کر جو درد ذہ تھی ان کو کھینچ کر لے آئی ایک کھجور کے تنے کے نیچے. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، آپ پریشانی میں اللہ سے کہہ رہی ہیں، اپنے دل ہی دل میں کہہ رہی ہیں، یا لیتنی، ہائے کاش، مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، او کنت نسیا منسیا، یا بالکل بھولی بسری داستان ہوتی، میرا وجود ہی نہ ہوتا، مجھے کوئی جانتا پہچانتا بھی نہ ہوتا، یہ رسوائی تو میرے لیے نہ ہوتی. فناداہا من تحتہا، اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو پکارا، اللہ تحزنی، اے مریم غمناک نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تم پر تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بس کھا اور پی اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کر. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب بھی تو کسی آدمی کو دیکھے، فقولی، تو اس سے کہہ دینا، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھ لیا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، اور میں آج انسانوں سے کلام نہیں کروں گی. اس وقت روزے کے اندر یا تو جنرلی یہ بات شامل تھی کہ اس کے خاموشی بھی کرنی ہوتی تھی، یا بعض روزے خاموشی کے بھی ہوتے تھے. تو انہیں کہہ دیا، فرشتے نے کہا کہ تم اشارہ کر دینا، جو بھی ان کا سائن تھا روزے کے لیے، اشارہ کر دینا کہ نہیں میں بول نہیں سکتی، میں روزے سے ہوں، تو میں آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں گا. فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحملہ، پھر وہ اس بچے کو اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے کر آئیں. حکم ہو گیا ہوگا کہ اب اس کو لے کر جاؤ قوم کے پاس. تصور کیجیے ذرا وہ منظر جو ہے وہ کتنا ہیبت ناک ہوگا آن دی پارٹ آف حضرت مریم سلام علیہا. اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بندوں کو جب مرتبے اونچے دیتا ہے تو امتحان بھی بڑے سخت لیتا ہے. فاتت بھی قومہا تحملہ، تو اب بچے کو اٹھائے ہوئے آئیں اپنی قوم کے پاس. قالوا یا مریم، تو وہ لوگ کہنے لگے، اے مریم لقد جئت شیئا فریا، تم نے بہت بری حرکت کی ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی، یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے. فاشارت الیہ، اب اس کو بولنا تو تھا نہیں، روزہ رکھا ہوا تھا. فاشارت الیہ، گود میں اٹھایا ہوا پوچھا، فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کیا، بچے کی طرف. قالو، لوگ کہنے لگے نہ کرتی کیا ہے. قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے کلام کریں اس سے کہ جو بالکل گود کا بچہ ہے، بالکل معصوم بچہ ہے، پاگل نہ ہو، تو اس سے ہم کلام کریں. قال انی عبد اللہ، اتنے میں جھٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. قال، کہنے لگے، انی عبد اللہ،
بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں بھی جاؤں گا میں صاحب برکت ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت کی ہے نماز اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کے لیے بہت نیک سلوک کرنے والا ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے نہ سرکش بنایا ہے اور نہ بدبخت بے نصیب۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے گا کہ بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اپنی والدہ کے ساتھ طرز عمل ہے وہ کسی بھی درجے میں کوئی شریف آدمی والا طرز عمل نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ برم بوالدتی، اس وقت انہوں نے پنگھوڑے میں کہا تھا، گود کے اندر کہا تھا، ماں کی گود میں، کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور اللہ نے مجھ پر سلامتی بھیجی ہے اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جب میں مروں گا، اور اس دن بھی جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے حضرت عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے تھے، ابھی ان کی موت یوں ہے، اور اسی میں اشارہ ہے ان کی واپسی کی طرف۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، تو یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، حق بات کہ جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اس سے بہت پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو اس سے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، پس بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، تو تم اسی کے بندے بنو۔ یعنی رب کا بندہ ہوتا ہے نا بے شک، مالک کا بندہ، ایک دوسرے کا یہ الٹ ہے، رب مالک، بندہ غلام۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ میرا رب بھی رب ہے اور تمہارا بھی، بس تم اسی کے بندے بنو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، سو جو کافر ہوئے ان کو بڑے دن، یعنی قیامت کے دن حاضر ہونے سے خرابی ہے، بربادی ہے۔ اسمع بہم وابصر، یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال بعید، ضلال مبین، وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے تو کیسے سننے والے ہوں گے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج سری گمراہی میں ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور خبردار کرو ان کو اس حسرت ناک دن کے بارے میں، اذ قضی الامر، کہ جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ غفلت میں ہوں گے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور ان کے بھی جو زمین پر بستے ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور وہ سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور کتاب میں سے ذکر کرو ابراہیم کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اذ قال لأبیہ، قرآن مجید کا یہ بھی ایک بہت خوبصورت مقام ہے، بہت خوبصورت مقام۔ والدین گمراہی پر ہوں اور ان کا کوئی سعادت مند بیٹا جو ان کا سعادت مند بھی ہو، نیک بھی ہو، لیکن وہ موحد ہو، دین کے راستے پر چل رہا ہو، تو والدین کے ساتھ کیسے ان کو دعوت دے دین کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں سے ذکر کیجئے، یاد کیجئے ابراہیم کو، بے شک وہ ایک سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا،
یا ابتی ابا جان لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ آپ کو کوئی فائدہ دے۔ یا ابتی ابا جان انی قد جانی من العلم، اس میں شک نہیں ہے کہ آپ بزرگ ہیں، آپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، آپ کا تجربہ ہے، لیکن قد جانی من العلم، انی قد جانی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم آ گیا ہے ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو آپ میری پیروی کیجئے، میرے پیچھے چلیے، میں آپ کی رہنمائی کروں گا ایک سیدھے راستے کی طرف۔ یا ابتی ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کیجیے، شیطان کے بندے نہ بنیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی ابا جان انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ کو آن نہ چھوئے اور پھر آپ شیطان کے دوست ٹھہریں۔ قالا، اب والد نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا مجھے تم اپنے خداؤں سے، میرے خداؤں سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، تو میں تمہیں رجم کروں گا، وہجرنی ملیہ، دور ہو جا میرے سامنے سے۔ قال سلام علیک، اب والد نے گالیاں دی ہیں اور ان کو گھر سے باہر نکال دیا ہے، گھر سے باہر جا رہے ہیں تو بھی سلام کرتے ہوئے، قال سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے ان قریب آپ کے لیے استغفار کروں گا، بخشش مانگوں گا، انہ کان بی حفیٰ، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لیکن اصل بات جب موقف نرم نہیں کیا، دیکھیے لہجہ نرم رکھا اور موقف جو ہے اس کو سخت رکھا، اور میں جدا ہوتا ہوں آپ سے بھی اور جس کو آپ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، جن کو آپ پکارتے ہیں ان سے بھی، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، اپنے مالک کو، عَسَىٰ أَلَّا تَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور کچھ عجب نہیں کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا، یعنی آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، اور جب ابراہیم جدا ہو گئے، علیحدہ ہو گئے ان سے اور ان کے معبودوں سے جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ان کو اسحاق اور پھر ان کی نسل میں یعقوب دے دیے، عطا کر دیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو عطا کی اپنی رحمت میں سے، ہم نے ان کو عطا کیا من رحمتنا، اپنی رحمت میں سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں سے ذکر کیجئے موسیٰ کا بھی، اِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا، بے شک وہ خالص کیے گئے تھے اللہ کی طرف سے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور انہیں اپنے قریب کیا، اور ان سے باتیں کرنے کے لیے ہم نے ان کو بہت قریب بلا لیا اپنے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں سے ان کا بھائی ہارون عطا کر دیا بطور نبی کے۔ یہ بھی اگلی صورت میں سورہ طٰہٰ کے اندر اب وہ سفارش آ رہی ہے کہ بہت بڑی سفارش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بھائی کو بھی میرے کام میں شامل کر دو، تو حضرت موسیٰ کی سفارش پر اللہ نے ان کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کر کتاب میں سے اسماعیل کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ بھی ایک رسول نبی تھے۔
پھر ارشاد ہوا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور وہ حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ والزکاۃ، صلاۃ اور زکوٰۃ کا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ بھی اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ بندے تھے اللہ کے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، کیا پسندیدگی تھی ان کے اندر، پتہ ہے نا آپ کو؟ اللہ کے حکم کے سامنے جس طرح ہتھیار ڈالے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اس کی بھی دنیا میں شاید کوئی مثال نہ ہو۔ کہ باپ نے پوچھا کہ اللہ نے مجھے یہ خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یعنی اشارہ کیا کہ اللہ کا حکم ہے، میں نبی ہوں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو گویا اللہ کا حکم ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو جھٹ کہا فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، تو ابا جان جیسے آپ کو حکم ملا کر گزریے، سَتَجِدُنِی انشاءاللہ من الصابرین، آپ جو مجھے کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، گھبرائیے نہیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور کتاب میں سے ذکر کیجئے ادریس کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بھی ایک سچے نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو ایک اونچے مقام پر اٹھایا۔ اور یہ بھی وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں تورات کے اندر لکھا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع کیا تھا، ان کو زندہ اٹھا لیا تھا اوپر۔ اب دیکھیے، ایک ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کہ جو اب نارمل ہوئی، اس کے ثبوت کے طور پر حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر کیا، اور دوسرا ہے ان کا زندہ اٹھایا جانا، ان کے ثبوت کے طور پر حضرت ادریس کا ذکر کیا۔ لیکن ادریس کی بھی مانیں گے، ان کے رفع کو بھی، اور حضرت یحییٰ کی بڑھاپے میں اور انفرٹائل ماں سے پیدائش کو بھی مانیں گے، لیکن درمیان میں حضرت عیسیٰ کے لیے دونوں چیزوں کا انکار کریں گے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، من النبیین من ذریۃ آدم، نبی بنا کر آدم کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے وہ بھی ہے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا، ومن ذریۃ ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد میں سے، واسرائیل، اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور جن کو ہم نے پسند کیا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ان سب کا کامن فیچر یہ تھا کہ جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی، خروا سجدا وبکیا، تو وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے روتے ہوئے، سجدہ کرتے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر ان کے بعد چند ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، اور پھر ان کو ان کی گمراہی کی سزا ملے گی، سو عنقریب ان کو ان کی گمراہی کی سزا ملے گی، یہ مستقبل کا صیغہ ہے۔ الا من تاب، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں، وآمن، اور ایمان لائیں، وعمل صالحا، اور اچھے کام کریں، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، ولا یظلمون شیئا، اور ان کا کوئی نقصان نہ کیا جائے گا، ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے گی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ، یعنی اس بہشت جاویدانی کا جس کا رحمان نے، اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، بالغیب، بغیر دکھائے ہوئے، صرف بن دیکھے ایک وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر اعتماد کرتے ہوئے جو اس کو مانتے ہیں۔ انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک اس کا وعدہ سامنے آنے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے جو انہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ،
اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا فیہا اس میں بکرۃ و عشیہ صبح اور شام، یعنی انہیں کھانا ملے گا صبح اور شام تیار. تلک الجنت التی نورث من عبادنا، تو یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے بہت سوں کو. کون سے؟ من کانا تقیہ، ہمارے بندوں میں سے جو بھی تقویٰ کی روش اختیار کرنے والا ہوگا ہم اس کو اس جنت کا وارث بنائیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نازل نہیں ہوتے الا بامر ربک مگر تیرے رب کے حکم سے. اب یہ قول ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قرآن جیسی نعمت جو ہے وہ مل رہی ہو اور پھر وقفہ ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی طلب ہوتی تھی رہنمائی کی، کہ رہنمائی ملے کہ اور کام کو لے کر کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے اس کام کو پھیلانا ہے، کیسے دعوت دینی ہے، یہ فلاں جو مسئلہ ہو گیا ہے اس کا حل کیا ہے. تو حضور کا گائیڈ ہے نا قرآن. اب حضرت جبرائیل نے جواب میں کہا ان سے کہ محمد وما نتنزل الا بامر ربک، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں تمہارے پاس وحی لے کے آ جائیں، ہم نازل نہیں ہوتے مگر تیرے رب کے حکم سے. لہو ما بین ایدینا، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اور اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. یعنی ہم خود بھی اللہ کے ہیں، ہمارے سامنے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہمارے پیچھے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا. وما کان ربک نسیہ، اور یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھول جاتا، آپ کو بھول جاتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اب وہی جو ہے وہ 4 دن کے بعد بھیجنی ہے اور اب دن میں 4 دفعہ بھیجنی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. وما کان ربک نسیہ، اور تیرا رب بھولتا بھی نہیں ہے. رب السماوات والارض، مالک آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے مابین ہے. فاعبدہ، تو تم اسی کے بندے بنو، واستبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہنا. هل تعلم له سمیہ، بھلا تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو؟ کوئی اور بھی تم نے سنا ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہے گا اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور یہ انسان کہتا ہے یا کہے گا کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا کہ جبکہ اس سے قبل وہ کوئی شے نہ تھا. ہم نے پہلے بھی تو اس کو پیدا کیا تھا جبکہ وہ کچھ نہ تھا. فوربک، بس تیرے رب کی قسم ہے، لنحشرنہم وشیاطین، کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی. ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، اور پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں کو بل گرے ہوئے ہوں گے، یعنی جیسے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوتے ہیں زمین پر اس طرح وہ ہوں گے، وہ جہنم کے اوپر کھڑے ہوئے حاضر ہوں گے. ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ کے سامنے سرکشی کیا کرتے تھے. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیہ، اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اسے اس پر سے گزرنا ہوگا، جہنم کے اوپر سے، اس لیے کہ جنت کو جو راستہ جائے گا وہ جہنم کے اوپر سے گزر کر جائے گا. کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے پروردگار کا لازم اور مقرر کردہ فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی ہوگی. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم ان ظالموں میں سے ان کو، ظالموں کو گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا ہی چھوڑ دیں گے.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کہتے ہیں کافر اہل ایمان سے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، اور باتیں چھوڑو، آخرت میں بڑے دھمکیاں دیتے ہو کہ آخرت میں یہ ہوگا اور آخرت میں وہ ہوگا، یہ بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے مکان کس کے اچھے ہیں اور مجلس کس کی بہتر ہے؟ محمد باتیں تم بڑی کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی کال کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، باتیں بڑی کرتے ہو، ذرا سیدھا سیدھا خود بتاؤ کہ تم ٹوٹے ہوئے مکانوں میں رہتے ہو، وہ سیدھا مکانوں میں رہتے ہو، ہم عالی شان بنگلوں میں رہتے ہیں، تمہاری محفل میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور ہماری چوپال کتنی بڑی ہوتی ہے، اور پھر ایک ایک آدمی جو میری چوپال میں آتا ہے، ابو جہل کہتا ہے فرض کیجئے جو میری چوپال میں آتا ہے ہر ایک جو ہے وہ سردار ہے، اور تمہارے ارد گرد جو بیٹھے ہیں سارے کمی کاری بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْاثًا وَرِئْيًا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا جو ٹھاٹھ اور نمود میں ان سے کہیں اچھے تھے۔ قل کہہ دو، من کان فی الضلالۃ، کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جا رہا ہے، وہ دھوکہ نہ کھائے مہلت سے کہ اس کو پکڑ کوئی نہیں رہا، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، وَإِمَّا السَّاعَةَ، یا قیامت کو دیکھ لیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ، تو پھر وہ عنقریب کہیں گے، پھر وہ کہیں گے من ہوا شر مکانا واضعف جندا، پھر وہ جان لیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ، کہیں گے نہیں، فَسَيَعْلَمُونَ، تو وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانا، کہ مکان کس کا برا تھا، واضعف جندا، اور کس کی محفل کمزور تھی، کس کا لشکر کمزور تھا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ بڑھا دے گا ان لوگوں کو جو ہدایت کو اختیار کرتے ہیں، کس میں؟ ہدایت میں۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے حضور بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے بھی، وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور انجام کے اعتبار سے بھی وہی بہتر ہیں۔ افرائیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہتا ہے کہ مجھے مال بھی ملے گا اور میں صاحب اولاد بھی بنایا جاؤں گا۔ اطلع الغیب، اب یہ سملر ہے اس دو اشخاص میں سے ایک شخص سورہ کہف کی 5ویں رکوع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں وہاں بہتر پاؤں گا یہاں سے بھی، تو فرمایا اطلع الغیب، کیا اسے غیب کی خبر ہو گئی ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ تعالیٰ سے اس نے کوئی اسٹام لکھوا لیا ہے، کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم تو لکھ رہے ہیں، ہم تو لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، ونمد لہ من العذاب مدا، اور آہستہ آہستہ ہم اس کے لیے عذاب کو بڑھاتے چلے جائیں گے، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو چیز یہ بتاتا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور وہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔ نہیں، جو چیزیں جن پر یہ ڈینگیں مارتا ہے کہ میرے پاس یہ مال ہے اور یہ میرے پاس سارا اثاثہ ہے، اس کے مالک تو قیامت کے دن ہم ہوں گے اور یہ اکیلا آئے گا ہمارے پاس۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے مدد کا موجب ہوں۔ کلا، ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، جن کی وہ عبادت کریں گے ان قریب وہی ان کی عبادت کا انکار کریں گے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ اس دن کی ان کے مد مقابل ہو کر اور ان کے مخالف ہو کر سامنے آئیں گے۔
الم تر انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بھیجا شیطانوں کو کافروں پر کہ ان کو ابھار کر اچھالتے ہیں، یعنی اس دنیا میں ابھارتے ہیں اچھالتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، تو آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے، انما نعد لہم عدا، بے شک ہم ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین، جس دن ہم متقیوں کو جمع کریں گے، الی الرحمن وفدا، اللہ کے حضور وفد بنا کر بطور مہمان کے، ونسوق المجرمین، یعنی متقیوں کے لیے کہا ناشرو کہ ہم ان کو اکٹھا کریں گے، اور ان کو کہا نسوق، اور ان کو ہانکیں گے مجرموں کو الی جہنم وردا، جہنم کی طرف پیاس سے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اور لا یملکون الشفاعۃ، وہ کسی کی سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے اللہ کے پاس اللہ سے کوئی اقرار لے لیا ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے۔ لقد جئت شیئا ادا، تو ایسا کہنے والو تم بہت بری بات اپنی زبان پر لاتے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ تمہاری اس بات سے آسمان پھٹ پڑیں۔ وتنشق الارض، اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پھٹ پڑے، چھو چھک ہو جائے۔ وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پارا پارا ہو جائیں۔ کس پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ کو کسی بیٹے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی انسانوں کو یا جانوروں کو ریپروڈیوس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ان کی جان کو خطرہ ہے، الٹیمیٹلی مرنا ہے، کوئی وارث تو ہو۔ اب اس صورت کا آغاز بھی اسی بات سے ہوا تھا نا، کہ حضرت یعقوب علیہ حضرت یا زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا وارث کوئی نہیں، مجھے کوئی وارث عطا کر۔ وارث کیسے بنے گا؟ باقی لوگوں سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میری جو وراثت ہے نبوت اور رسالت کی، اس کے اہل نہیں ہوں گے، تو مجھے وارث دے جو نبی ہو، میری وراثت کا اہل ہو۔ تو اللہ کو چونکہ موت نہیں آنی، لہذا اس کو بیٹے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود زندہ ہے، قائم ہے، آل پاورفل ہے، اس کی جو اختیار ہے اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کو، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے شان بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، تمام لوگ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے حضور آئیں گے ایک بندے کی حیثیت سے، یعنی ہر شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا ایک بندے کی حیثیت سے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، عدا، لقد احصاہم وعدہم عدا، اس نے ان سب کو گھیر رکھا ہے اور ان سب کو پوری طرح شمار کر رکھا ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک آئے گا اللہ کے حضور قیامت کے دن ایک فرد کی حیثیت سے، ایز این انڈیویجول، جماعت کی حیثیت سے نہیں کہ میرا تعلق جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تھا، اور میرا جو ہے تعلق فلاں جماعت سے تھا، جماعت اسلامی سے تھا، تنظیم اسلامی سے تھا، یا تبلیغی جماعت سے تھا، نہیں۔ یہ کہا جائے گا کہ لاؤ تم کیا کر کے آئے ہو، کلہم آتی یوم القیامت فردا، ان میں سے ہر شخص اللہ کے حضور آئے گا قیامت کے دن ایز این انڈیویجول، ایک فرد کی حیثیت سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخلوقات کے دل میں محبت پیدا کر دے گا، سب ان سے محبت کریں گے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ،
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو آپ کی زبان پر بہت آسان بنا دیا ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ اس کے ذریعے سے آپ خوشخبری دیں متقیوں کو، وَتُنذِرَ بِهِ اور اس کے ذریعے آپ خبردار کریں قوم اللُّدَّ جھگڑالو قوم کو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ اور ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہو گزری ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، هل تحس منهم من احد کیا تم ان میں سے کسی کو بھی محسوس کرتے ہو، دیکھتے ہو، پاتے ہو، او تسمع لهم رکزا او تسمع لهم رکزا یا ان کی کوئی بھنک بھی تمہیں پڑتی ہے، کہیں سے کوئی ان کے احساس ہوتا ہے کہ ان کا کوئی وجود بھی تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو ہلاک کیا اور ان کو ایسا ملیا میٹ کر دیا کہ ان کا نشان بھی کہیں باقی نہیں رہا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى وهل اتاك حدیث موسیٰ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. یہ سورہ طٰہٰ ہے. اس کی کل 135 آیات ہیں. ان میں سے 90 آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں ملے گا. سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص جو آگے آئے گی، ان دونوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات و واقعات ہیں. قرآن مجید کی بعض صورتوں کے شروع میں جو حروف آئے ہیں، حروف مقطعات، ان کا اصل مفہوم تو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن ایک بات کہ جو مشاہدے کے درجے کی ہے کہ وہ صورتیں کہ جن میں قدر تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے شروع میں طاء کا حرف جو ہے وہ آتا ہے، اور ایک مشابہت اس کی سانپ کی کنڈلی کے ساتھ ہے کہ جیسے کنڈلی مار کے سانپ بیٹھا ہے اور یوں اس نے اپنا سر جو ہے اوپر نکالا ہوا ہے. واللہ عالم. تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن کو لتشقى اس لیے کہ آپ محروم رہیں یا آپ مشقت میں پڑیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر اس کو بنایا گیا ہے ایک نصیحت ہر اس شخص کے لیے کہ جو ڈرے. یہاں نوٹ کیجئے گا کہ نصیحت اس کے لیے جو ڈرتا ہو. سورہ قاف کے آخر میں آئے گا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو کہ جو ہماری ڈانٹ سے ڈرتا ہے. تو جو آدمی نچنت ہو جائے، بے خوف ہو جائے، ڈھیٹ ہو جائے، اس کے لیے یہ قرآن بیکار ہے. تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر نصیحت اس کے لیے جو ڈرے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کا نازل کیا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور بلند آسمان کو. الرحمن علی العرش استوی، اور اللہ نے عرش پر قرار پکڑا. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اور جو زمین کے نیچے ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ کوئی بات بلند آواز سے کہیں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ چھپی بات کو بھی جانتا ہے اور جس کو پوشیدہ رکھا گیا ہو اس کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے.
لہ الاسماء الحسنى، سارے اچھے نام اسی کے ہیں، وہل اتاک حدیث موسیٰ۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ کا تذکرہ شروع ہو گیا، کیا آپ تک پہنچی ہے خبر موسیٰ کی علیہ السلام، اذ رأى نارا، جب انہوں نے دیکھا آگ کو، فقال لأہلہ، تو کہنے لگے اپنی اہلیہ سے، امکثوا، ذرا ٹھہرو، انی آنست نارا، کہ میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم، شاید میں اس کو لے آؤں تمہارے پاس، منہا، اس میں سے، بقبس، کوئی چنگاری، او اجد علی النار ہدا، یا اس آگ کی جگہ پر میں کوئی رہنمائی ہی حاصل کر لوں۔ اب آگے جا کر ہم پڑھیں گے یہ تذکرہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کی بیٹی جو ان کی اہلیہ بنی، اس کو ساتھ لے کر اپنی وہ مدت پوری کر کے حضرت شعیب کے پاس جب واپس آ رہے تھے، تو اب واپس آتے ہوئے انہوں نے دیکھا، مصر آتے ہوئے، کہ رات کے اندھیرے میں انہیں راستہ بھی نہیں مل رہا اور شدید سردی بھی ہے، تو وہاں انہیں ایک جگہ پر کچھ دور آگ سی نظر آئی، تو وہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں آگ دیکھ رہا ہوں، تو آپ ذرا یہاں ٹھہریں، اور میں وہاں سے شاید آپ کے لیے کوئی انگارہ ہی لے آؤں جس کو آپ تاک کر سردی دور کر سکے، یا کم سے کم کچھ رہنمائی تو ملے گی کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ فلما اتاہا، جب حضرت موسیٰ اس آگ کے پاس آئے، نودیا، پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک۔ اب تصور کیجئے ذرا کہ اس رات کے اس اندھیرے میں حضرت موسیٰ آگ لینے کے لیے گئے ہیں، تو جو ہی آگ کے قریب پہنچے ہیں، ایک دم اندر سے آواز آئی ہے کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو جوتے اتار دو ادب کے ساتھ، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم طویٰ کی مقدس وادی میں پہنچ گئے ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں خاص کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو غور سے سنو جو تمہاری طرف وحی کیا جاتا ہے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی، تو میں ہی اللہ ہوں، تو میرے کوئی الہ نہیں ہے مگر میں خود، فَاعْبُدْنِی، تو میرے ہی بندے بنو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو خفیہ رکھوں، لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر نفس کو، بما تسعی، اس کی سعی و جہد کا، فلا یصدنک عنہا، اور تمہیں روک نہ دے اس پر یقین رکھنے سے، من لا یؤمن بہا، وہ شخص کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فتردی، کہ تو ہلاک ہو جائے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، قال ہی عصای، حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے کہ یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، اس پر سہارا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں پر اس کے ذریعے سے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اس میں میرے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، قال القیہا یا موسیٰ، حضرت موسیٰ نے اللہ نے فرمایا کہ تو پھر اس کو ڈال دو زمین پر، پھینکو اس کو زمین پر، فالقاہا، حضرت موسیٰ نے وہ عصا زمین پر پھینکا، فاذا ہی حیۃ تسعی، تو یکایک وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، تسعی کہ جو آگے چل رہا تھا، دوڑ رہا تھا، قال، اللہ نے فرمایا، خذھا، پکڑ لو اس کو، ولا تخف، ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو عنقریب لوٹا دیں گے اس کی اوریجنل سیرت پر، اس کی اوریجنل حالت میں، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ڈال اپنا ہاتھ اپنی بغل میں، اپنے گریبان میں سے، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا بالکل سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی کمی بیشی کے، آیتاً اخری، ایک دوسری نشانی کے طور پر، یعنی پہلی نشانی جو ہم تمہیں دے رہے ہیں وہ تمہارے عصا کا سانپ بننا ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی تم گریبان میں سے لے جا کر بغل میں ہاتھ کو پھر یوں باہر نکالو گے تو وہ سفید ہو کر چمکنے لگے گا، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبْریٰ، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں، اذهب إِلَىٰ فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، إِنَّهُ طَغَىٰ، بے شک وہ سرکش ہو رہا ہے، قال، حضرت موسیٰ نے عرض کی، رب اشرح لی صدری،
اے اللہ مجھے انشراح صدر عطا کر، یہ اتنا بڑا کام جو تو میرے ذمہ لگا رہا ہے، مجھے اس کے لیے انشراح صدر عطا کر۔ ویسر لی امری، میری طبیعت کو اس کے لیے پوری طرح آمادہ کر دے، کھول دے میری طبیعت کو اس کے لیے۔ ویسر لی امری، اور میرے لیے کام کو آسان بنا دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور بنا دے میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں میں سے ایک نائب میرے لیے، یعنی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ اشدد بہ ازری، پھر قوت وہاں پہنچا مجھے اس کے ذریعے سے، یعنی میری کمر کو مضبوط کر، لفظی ترجمہ ہوگا واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور ہم تجھے بہت زیادہ یاد کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھتا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یا موسیٰ جو تم نے مانگا تمہیں دیا گیا، یعنی حضرت ہارون کو تمہارے کہنے پر ہم نبی بنائے دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور پھر اب اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہ تو اب ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہاری بات مان لی، یاد کرو ہم نے تم پر پہلے بھی ایک احسان کیا تھا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ایک اور مرتبہ بھی ہم نے تم پر ایک احسان کیا تھا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا، یعنی وہ احسان کیا ہے؟ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے وحی کیا تیری والدہ کی طرف جو کچھ بھی ہم نے وحی کرنا تھا۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ ڈال دے اس بچے کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ چھوٹے تھے، تابوت میں۔ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اور پھر اس تابوت کو ڈال دے دریا میں۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پس اس کو لے جائے گا دریا ساحل پر۔ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور اس کو پکڑ لے گا میرا اور اس کا دشمن یعنی فرعون۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ ہم نے تم پر اپنی محبت کا پرتاؤ ڈال دیا، اپنی محبت کا عکس ڈال دیا، یعنی تو جو تجھے دیکھتا تھا وہ تجھ سے محبت کرتا تھا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تم ہمارے سامنے پرورش پاؤ۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب چل رہی تھی تمہاری بہن، فَتَقُولُ، یعنی اس تابوت کے پیچھے پیچھے اس کو دیکھتی ہوئی، اور جب وہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں پہنچا اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اب یہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے کہ اب مسئلہ آیا کہ اس نے اپنا بیٹا تو بنا لیا، متبنہ تو کر لیا اس کو، لیکن اب حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے،